الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ عزیز طلبہ، سورہ مریم اس کی 31 آیت کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اور کب مخاطب کیا؟ جب آپ چھوٹے سے تھے، ابھی بھگوڑے میں تھے، ابتدا میں تھے، اور لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا، اور یہاں پر صرف والدہ کا کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، والد نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ابھی وہ پنگوڑے میں ہیں، ابتدا میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی سے وحی کر دیا کہ تم نے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے اور اس کے حکم کی عدولی نہیں کرنی، اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ عزیز طلبہ، ایک آیت اور بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی والدین کا ذکر کر دیا، اور ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا ہے، اور آپ کو یہ پہلے سے ہی علم ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر والد کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی، اپنی خوشی والد کی خوشی کے ساتھ رکھی ہے۔ اگر تمہارا والد تم سے خوش ہے تو اللہ بھی خوش، اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ اسی طرح ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ملتے ہوئے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہوگی، لیکن وہ صحابی پھر سوال کرنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ یہی سوال جب کیا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری ماں کا۔ 3 حق ہے ماں کے، ابتدائی 3 حق ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ تو یہ دیکھیں کہ 4 دفعہ سوال کرنے پہ 3 باتیں اللہ نے ماں کے بارے میں کہیں، چوتھی مرتبہ ابو کے بارے میں۔
یہ کیوں کہا گیا، کیوں فرمایا گیا کہ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا؟ کیوں کہا گیا؟ کہ جو بچے ہیں نا، بچے، یہ سب سے زیادہ جس بندے یا بندی کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کو اللہ نہ کرے یہ گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، ماں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، ماں کے آگے بھی بولتے ہیں، اسی طرح ماں کو کام کہتی ہے اس کی بات ہی نہیں سنتے، بھاگے پھرتے ہیں، ماں کو کوئی ویٹیج نہیں دیتے۔ ماں کہتی ادھر جاؤ، بچہ کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، جس کی وجہ سے یہ سخت آرڈر کیے گئے کہ تیری ماں کا تم پہ حق ہے، جو وہ بات کرتی کرو۔ اسی طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ پتہ ہی نہ آپ کو۔ اور جو بندہ مرتے وقت اپنے والدین کو خوش رکھے گا نا، تو اللہ بھی اس کو خوش کر دے گا۔ اگر مرتے وقت اس کے والدین اس سے ناراض ہوں گے تو یہ ناراضگی اللہ کی ناراضگی بن جانی، آپ اندازہ کریں۔ اور عزیز طلبہ، دنیا میں، یہ میری بات اگر نوٹ کریں ذرا، دنیا میں سب سے آسان کسی کو منانا ہو تو وہ والدین ہیں، پتہ آپ کو؟ آپ تھوڑا سا جی کریں، تھوڑا سا پیار کریں، وہ مان جاتے ہیں۔ لوگ نہیں مانتے، لوگوں کے پاؤں بھی دبا دیں ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، والدین ہیں جن کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ چلیں میں نے معاف کیا۔ تو عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو والدین ہیں نا، والدین، یہ اللہ نے ایک نعمت بنائی ہے۔ جس طرح ہم کھاتے پیتے نا اللہ کی نعمتیں، تو سب سے بڑی نعمت جو زندگی میں ہمیں ملی ہے نا، وہ ہے والدین کی نعمت، اور اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ جو اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنا آرام سکون ختم کر کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنی خوراک کو کم کر لیتے ہیں، بچوں کی خوراک کو زیادہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو مائیں ہیں نا، دن رات کام کرتی رہتی ہیں، کبھی کپڑے پریس ہو رہے ہیں، کبھی کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، کبھی ان کے لیے سالن تیار ہو رہا ہے، کبھی روٹی تیار ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ صفائیوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، کبھی ان کی چیزیں سیٹ کی جا رہی ہیں۔ تو 24 گھنٹے جو والدہ ہے وہ بچوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ والد جو ہے وہ صبح نکل جاتا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے، سارا دن جو کما کے لاتا ہے وہ بچوں کو دے دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، والدین کی خدمت کرنا لازم ہے، اور یہ ایسے تحفے اللہ نے دیے ہیں جس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے اگر 100 انکل بھی ہوں گے نا، 100 انکل، وہ ایک والد کی کمی پوری نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اتنی اہمیت ہے، کیونکہ والد ہی ہے جو بچے کی خیر خواہی کرتا ہے۔ دوسروں کو اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی والد کو شدت ہوتی۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، والدہ اور والد۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میں اپنے والدہ کا فرما بردار بنوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، دیکھا، ابھی وہ بچپن میں ہے، شروع میں ہے، لیکن حکم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے نافرمان نہیں بنایا گیا، مجھے سرکش نہیں بنایا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو سرکشی ہوتی ہے، اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ سرکشی کہتے ہیں کہ اللہ کا جو فرمان ہے نا، اس کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات ماننا، اور اللہ کی باتوں کو اگنور کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں سرکشی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں سرکش نہیں ہوں، میرا رب جو مجھے حکم کرے گا نا، میں اس رب کے آگے جھک جاؤں،
اور میرے دل میں نرمی ہے، میرے دل میں نرمی ہے، میرے دل میں سختی نہیں ہے کہ میں تکبر کروں۔ سرکش کون ہوتے ہیں پتہ آپ کو؟ متکبر۔ سرکش کون ہوتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، وہ میں کی رٹ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو میں کرنا نا، یہ تکبر کی نشانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی کو خوبی بتانا چاہتے ہیں تو کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی تائید سے مجھے یہ چیز ہے ملی ہے، مجھے یہ کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ انسان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بچہ بیٹھا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوگی، بخار چڑھ گیا، اور چیز ہوگی، کام ختم ہو گیا۔ اب ایک بچہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ بن گیا، پڑھائی ختم ہوگی۔ اس طرح عزیز طلبہ، جھکنے میں فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ جھکنے میں فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے میں آنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بندے مجھے سجدہ کریں، 5 وقت مجھے سجدہ کریں، تاکہ ان کے اندر جو فخر ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے فخر والی بات کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی۔ تو جب عزیز طلبہ اللہ بڑا ہے نا، تو پھر بندے کو خود اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ یہ عزیز طلبہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سارا تکبر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے فلاں کام کر دیا۔ عزیز طلبہ میری بات سنیں، معافی دینی چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ وہ بات ہو گئی، زبان سے نکل گئی ہے، پھسلن ہو گئی ہے، کسی وجہ سے ہو گیا، اس کو معافی دے دو۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ کیوں کہا، اس نے ایسے کیوں کیا، وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ عاجز ہوتا ہے نا، عاجز، وہ لڑتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اب جتنے نبی گزرے ہیں نا، سارے عاجز تھے، پتہ آپ کو، اللہ کے آگے جھکنے والے تھے، لوگوں سے لڑتے نہیں تھے، لوگوں کو جواب نہیں دیتے تھے کہ اس نے مجھے کہا۔ لڑائی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جب ایک بندے نے بات کہی، دوسرے نے جواب دے دیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اور لڑائی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں عزیز طلبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لڑائی ہے نا، یہ دین کا سر موڑ دیتی ہے۔ یعنی کہ دین جو ہے نا، دین اس کو جو ہے ختم کر دینے والی بات ہے، کہ وہ بندہ لڑتا ہے، پھر گالی بھی نکالتا ہے، پھر ہاتھ پائی بھی کرتا ہے، پھر جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، سارا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ گلی میں ایک لڑائی ہو جائے تو آپ کو پتہ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مت جھگڑو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی نہیں کرتا نا، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو والدین، ان کے سامنے کبھی بھی آنکھیں نہیں اوپر کرنی، ہمیشہ والدین کے سامنے سرنگو رہنا چاہیے، جھکے ہوئے رہنا چاہیے۔ اور کبھی بھی والد کے ساتھ آپ جاتے ہو نا تو برابر نہیں چلنا چاہیے۔ اور اسی طرح والد اگر کھڑا ہے نا تو بچے کو بیٹھنا نہیں چاہیے کہ وہ خود بیٹھا ہے، والد کھڑا ہے۔ اگر جو ہے وہ بیٹھا ہوگا نا بندہ تو والد کا نافرمان ہو جائے گا، کہ والد کھڑا ہے، بچہ بیٹھا۔ تو
تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو اگر بہت زیادہ کام ہے نا، آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے والد کی، تو سارے کام چھوڑ کے آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ والد کی بات کو چھوڑ کر اور کام کرنا شروع کر دے گا نا، تو وہ نافرمانی شروع ہو جائے گی۔ جب تک وہ والد کی بات نہیں سنے گا وہ نافرمان رہے گا، پتہ آپ کو۔ تو اسی طرح والدین کو دبانا، ٹانگیں دبانا، کندھے دبانا، یہ بڑا ضروری کام ہے، تاکہ ان کو جو تکان ہوئی ہے وہ بھی کور ہو جائے، وہ خوش ہو جائے میرا بچہ مجھے دباتا ہے۔ پھر والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے پاس بھی بیٹھا جائے، یہ نہیں ہے کہ سارا دن نظر ہی نہیں آنا کہاں گیا، ان کے پاس بیٹھنے کو وقت نہیں ہے، دوستوں کے پاس گپے مارنے کے لیے وقت موجود ہے۔ تو سب سے بڑے آپ کے ساتھی جو ہیں والدین ہیں، اور ان کی جو کمپنی ہے آپ کو فائدہ دے دے گی۔ دوستوں کی کمپنیوں سے آپ نقصان میں چلے جائیں گے، گندی باتیں سیکھ لیں گے۔ تو اسی طرح سب سے اچھی بات فرما برداری ہے، اللہ کی باتوں کو سن کر دل میں بٹھانا، اللہ کے حکموں کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی کوشش کرنا، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے بندے کی فرما برداری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے یہی باتیں بتائی گئی کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور میری نافرمانی نہ کرنا۔ یہ جو نا بڑے بڑے لوگ گزرے نا، جس طرح فرعون، یہ بھی سرکش تھا، پتہ آپ کو۔ تو فرعون کو کہاں رکھنا اللہ نے؟ جو آخری جگہ نا جہنم کی، وہاں پر رکھنا ہے۔ تو نافرمانوں پہ اللہ نے بڑا ناراض ہونا ہے، بڑا غصے کا اظہار کرنا ہے نافرمانوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا لے۔ دیکھیں نا، میری بات سنیں، حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے پھل چکھا نا، تو اللہ غصے ہو گیا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، ہم گھاٹا پانے والے میں ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں سرکشی سے بچنا۔ غلطی ہو جاتی ہے فوراً لگتا ہے رجوع کر لیا۔ اب شیطان جو ہے اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا، میں نے سجدہ نہیں کرنا تھا، نہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ضائع کر دیا، اس کو پر لعنت کر دی کہ جاؤ دفع ہو جاؤ۔ تو عزیز طلبہ، جو بندے اللہ کے فرما بردار ہوں گے نا، اللہ پھر قربت دے دیتا ہے۔ اور ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن غلطی کا طریقہ ہوتا ہے واپسی۔ غلطی کا کیا طریقہ ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ غلطی ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے غلطیاں کر لیتے ہیں نا، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو جب وہ معافی مانگتے ہیں نا، نہ صرف اللہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے نا، مزہ ہی مزہ ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، مزہ ہی مزہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ روابط بنائیں۔ سب سے اچھے طریقے کون سے ہے رابطہ کرنے کے؟ نماز، قرآن، اللہ کا ذکر۔ ایک بندے نے پوچھا سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس حالت میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ صاف ظاہر عزیز طلبہ، جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے تو ہمارے زبان میں ذکر رہے گا۔ جب ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہوں گے تو موت کے وقت بھی پھر اللہ یاد کہاں ہے۔ جب ہم عام طور پر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے
تو جب ہمیں موت کا فرشتہ نظر آئے گا نا تو ہماری زبان سے آٹومیٹکلی لا الہ الا اللہ نکل آنا۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے بھی جو بندہ عادت ہوتی ہے وہ اس کو نماز اپنے ساتھ کھینچتی رہتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن مجید ایسی چیز ہے جو بندے کو ہر وقت گائیڈ کرتی رہتی ہے، بندے کو لائن پہ رکھتی ہے، ایک سیدھے راستے پہ رکھتی ہے قرآن مجید۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اللہ کی کتاب، نماز کی ادائیگی اور ذکر الہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بنا لے اور ہمیں نیت کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کی طرف راغب کر دے۔ کیونکہ عزیز طلبہ، جو کام ہونا ہے اللہ کی منظوری سے ہونا ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہونی ہے، ہمیں ویسے نہیں ملنی، لیکن اللہ سے ریکویسٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔